السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل رنگٹ فیملی ولاگ اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ ہوپ فلی آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ کلپ مجھے سسٹر نے سینڈ کیا تھا جو DHA ملتان سے ہے، بہت خوبصورت ایریا بنا ہوا ہے، وہ لوگ گھومنے گئے تھے، انہوں نے یہ کلپ بنایا، مجھے سینڈ کیا تو مجھے اچھا لگا، میں نے ایڈ کر دیا۔ بہت خوبصورت جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پر، ہر جگہ کا خوبصورت مینس یعنی کہ تاریخی جو پلیس ہے وہ ادھر یہاں پہ انہوں نے انکلوڈ کی ہوئی ہے۔ جو چیزیں یہاں پہ بنائی گئی ہیں تقریباً پاکستان سے جو چیزیں یعنی کہ اچھی ہیں اور جو ہماری تاریخی جگہیں ہیں ان سب چیزوں کو یہاں پہ ڈیولپ کیا گیا ہے۔ بہت اچھی جگہ بنائی ہوئی ہے یہاں پہ۔ یہ 2 دن پہلے کا ولاگ ہے جو میں ابھی ایڈٹ کر رہی ہوں۔ یہ کلپس میں نے لے کے رکھے ہوئے تھے لیکن ٹائم نہیں ملا، تو آہستہ آہستہ میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر بھی کرتی رہوں گی اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتی بھی رہوں گی۔ اور اس کلپ کو تو مجھے خصوصاً ایڈ کرنا تھا کیونکہ یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ ویسے جب فیملی گیدرنگ ہوتی ہے، یہ جب گھومنے جاتے ہیں تو اس کا مزہ ہی علیحدہ ہوتا ہے۔ اکیلا بندہ جائے گھومنے کے لیے اور ایک فیملی کے ساتھ جائے اس کا یعنی کہ انجوائمنٹ زیادہ ہوتی ہے بنسبت اکیلے کے۔ اور فیملی پلاننگ انسان کو کرنی چاہیے، آؤٹنگ کے لیے باہر جانا چاہیے تاکہ مائنڈ بھی فریش ہو جائے اور ایک بورنگ لائف سے نکل کے، ایک ٹینشنز والی لائف سے نکل کے، گھر کی پریشانیوں سے نکل کے اگر بندہ باہر جاتا ہے، نیو چیزوں کو، نیو لوگوں کو دیکھتا ہے تو بہت سی چیزیں انسان کے اندر نیو انکلوڈ ہوتی ہیں تو مائنڈ بھی فریش رہتا ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ آؤٹنگ کے لیے جانا چاہیے تاکہ انسان کا مائنڈ فریش ہو جائے۔ کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو بہت شکریہ آپ کا۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے اچھے کامنٹس پڑھ کے، آپ کے لائکس کو دیکھ کے اور ویوز کو دیکھ کر جو انسان محنت کرتا ہے مزید اس محنت کو امپروو کرنے کی، مزید اس کو اچھا کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ اور میں تو ابھی سیکھنے کے ہی سٹیج پہ ہوں، میں تو سیکھتی ہی رہتی ہوں، کسی نہ کسی چیز سے کوشش کرتی رہتی ہوں، یہاں سے وہاں سے جو بھی چیزیں مجھے سیکھنے کو ملے میں ان چیزوں کو اپنی ویڈیوز میں یا اپنی لائف میں انکلوڈ کر کے اپنی لائف کو یا اپنی ویڈیوز کو بہتر بنا سکوں، کیونکہ ہر انسان لائف کے ہر حصے میں سیکھتا رہتا ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اور یہ ہمارا ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل جانے سے پہلے کا کلپ تھا، شام کے ٹائم میں نے مشین لگائی تھی تو کپڑے وغیرہ میں نے یہاں پہ دھو لیے تھے، ساتھ ہی شام کو میں نے کوکنگ کرنی تھی۔ اور ایک بہت ہی پیاری سسٹر نے مجھے بولا ہوا تھا کہ آپ چنے کی دال کی جو نمکو بناتی ہیں اس کی ڈیٹیل ویڈیو مجھے پلیز بتائیے گا۔ میں نے انہی کے لیے اسپیشل یہ بنائی ہے کیونکہ آج میں نے بنانی تھی دال، تو دال کی مقدار تھوڑی سی میں نے زیادہ رکھی اور نمکو بنانے کا آج میرا موڈ نہیں تھا، تو میرا ان کی ریکویسٹ کے لیے ان کے لیے میں نے یہ کوشش کی ہے۔ یہ دال کو میں نے ابال کے رکھ لیا تھا، یہ فل بوائل نہیں ہے، مطلب یعنی کہ ہاف ڈن ہے، پانی سے نکال کے پھر بھی میں نے اس کو نچڑنے کے لیے رکھ دیا تھا اور تیل کو فل گرم کر کے اس دال کو اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے اور اس کو کڑک ہونے تک ہم نے اس کو پکانا ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ نہ چلے کہ 10 منٹ یا 15 منٹ میں جیسے ہی آپ کو کڑک کا نہ پتہ چلے تو سینٹر میں آپ اس کو نکال کے چیک بھی کر سکتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ نکالتے جائیں، چیک کرتے جائیں، اس سے بھی آپ کو اس کے کڑک ہونے کا پتہ چل جائے گا۔ بس اس کی سمپلی سی ریسیپی ہے اور جسٹ آپ نے دال کو بوائل کرنا ہے، بوائل کرنے کے بعد اس کو مینس آپ نے ڈرائی کرنا ہے پانی کو، اگر آپ دھوپ میں کرنا چاہیں دھوپ میں کر لیں، اگر آپ چھاؤں میں اس کا پانی ڈرائی کر سکتے تو چھاؤں میں کر لیں۔ میں نے ایک طرف سالن کے لیے دال نکال کے رکھی ہوئی تھی، دوسری طرف میں نے اس کے لیے کی ہوئی تھی چنے کی دال کے لیے، اور جو میں نے سالن کے لیے بنائی تھی اس کو میں نے فل بوائل کر لیا تھا، اور جو میں نے نمکو کے لیے بنائی تھی اس میں تھوڑی سی میں نے کسر رکھی تھی، مینس یعنی کہ 90% میں نے اس کو گلا لیا تھا، 10% میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اگر دال زیادہ گل جائے تو پھر اس کا حلوہ بن جاتا ہے، پھر وہ کڑک نہیں ہوتی۔ اور اس کا پانی میں نے ڈرائی کرنے کے بعد فل تیز یعنی کہ میں نے آنچ پہ اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیا تھا۔ اور جب یہ فرائی ہو رہی تھی اس ٹائم میں نے اس سے پہلے نمک شامل کر دیا تھا کیونکہ چاٹ مسالہ میرے پاس ختم ہوا تھا، جسٹ میں نے آج نمک کی ہی بنائی ہے۔ اور چاٹ مسالہ آپ نے آئل کے اندر شامل نہیں کرنا، یہ جب پک جائے اس کا آئل سیپریٹ کر کے آپ نے اسٹینر کی مدد سے اس کو علیحدہ کر لینا آئل کو، کیونکہ دال زیادہ تو ہماری اس سے سپون سے مطلب چمچ سے نہیں نکال سکتے، تو آپ اسٹینر کی مدد سے سارے آئل کو سیپریٹ کر لیں کسی برتن میں، اس کے بعد آپ دال نکالیں گے
تو زیادہ ایزی ہوگا۔ پہلے جب میں نے فرسٹ ٹائم بنائی تھی نا تو میں نے نا اس کی چمچ کی مدد سے نکالنا سٹارٹ کیا تھا، جب وہ نکالتے نکالتے نا ہاف یعنی کہ زیادہ ہی براؤن ہو گئی تھی۔ تو اب دوبارہ میں یہ مسٹیک نہیں کرتی، سٹینر کی مدد سے آئل کو سیپریٹ کر کے پھر دال کو ایک ساتھ نکال لیتی ہوں۔ اور ہم نے اس کو نا ڈارک کلر نہیں دینا، ہم نے صرف اس کو کڑک کرنا ہے، اور یہ کلر اس کا ایسا ہی رہے گا یلو۔ اور بعد میں ہم نے اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال کے نا ٹیشو پیپر کے اوپر رکھ لیں آپ، یا پھر کاپی کا کوئی پیج وغیرہ رکھ لیں، یا آپ کے پاس کوئی اور پیج وغیرہ ایکسٹرا پڑا ہے تو اس کے اوپر رکھ لیں، تاکہ وہ جو ٹیشو پیپر ہے یا پھر جو آپ کا نا پیج ہے وہ سارا نا آئل ابزرو کر کے آپ کی دال کے اندر کوئی آئلنگ باقی نہ رہے۔ اور بعد میں آپ اس کو جب کھائیں گے نا آپ کو بہت فیل ہوگی نا، اچھا فیل ہوگا، کیونکہ یہ بہت ایزی اور سمپل بالکل بازار کی طرح بنتی ہے، ٹیسٹی۔ اور اگر آپ اس کے اوپر چاٹ مسالہ لگائیں تو اور بھی اچھی لگتی ہے۔ آج میں چاٹ مسالہ لگا نہیں سکی کیونکہ تھا نہیں میرے پاس، آپ اس کے گرم کے اوپر ہی لگا لیں، بہت اچھا یعنی کہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کا۔ ان کو بنانے کے ساتھ اسی برتن میں ہی میں نے سالن بنانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ سمپلی میں نے ریگولر ہمارے جو مسالے ہوتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر کے، پھر اس کے بعد مسالے وغیرہ ڈال کے دال کو میں نے بھنائی کر کے، اور اس کو پتلا مینز یعنی کہ آج شوربہ بنایا تھا، میں نے اس کو تھک نہیں رکھا کیونکہ موڈ نہیں تھا آج ہمارا تھک کھانے کا، تو پھر میں نے اس کو پتلا ہی بنا لیا تھا۔ اس کے بعد جی آ جاتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف، کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دکھ سب سے بڑا ہے، ہم لوگ سب سے زیادہ تکلیف میں ہیں، لیکن اگر ہم باہر کسی کو دیکھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، یا پھر کوئی ایسے انسان جو ہم سے زیادہ تکلیف میں ہو، ہم ان کو دیکھ کے نا شکر ادا کرتے ہیں خدا کی ذات کا، نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہت نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی مشکلات سے بچایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ نا لوگوں کی کنڈیشن دیکھ کے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہمارے اندر کیسی سنسناہٹ موجود ہوتی ہے۔ کل میں ہاسپٹل میں گئی تھی، جب ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نا میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر آزمائشیں ڈالی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک مشکل سے نکالتا ہے دوسری مشکل میں ڈال دیتا ہے، لیکن اللہ پاک ہمیں اتنی ہی آزمائش دیتا ہے جتنی آزمائش کو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن اب جب ہم کسی کو اپنے سے زیادہ تکلیف میں دیکھتے ہیں نا، تب ہمارے منہ سے بے ساختہ خدا کا شکر نکل رہا ہوتا ہے، اور استغفر اللہ نکل رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہتر سے بہترین بنایا ہوا ہے۔ ہاسپٹل میں کل اتنی خوبصورت، انتہائی خوبصورت بچی تھی، میں جتنی اس کی تعریف کرو کم ہے۔ میں اس کی ویڈیو اور پکچر اس لیے نہیں لے سکی، پہاڑی علاقے سے تھے اور اسکردو والی سائڈ کے تھے شاید نا، اور اگر میں اس کو ویڈیو میں ایڈٹ کرتی تو میں بھی ان کو کوئی ایشو وغیرہ ہوتا، تو پھر میں نے لی نہیں نا۔ کامنلی پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہوئے ہیں ہاسپٹل، آپ نے کس کی میڈیسن لینی ہے؟ اس نے اس بچی کا نام لیا نا، تو میں اس بچی کے چہرے کی طرف ہی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے بولے کہ اس بچی کے نا مینز کڈنی میں، گردوں میں پتھریاں ہیں، اور وہ پتھریاں اتنی زیادہ ہیں کہ گردے چھوٹے پڑ رہے ہیں، پتھریاں اتنی زیادہ ہیں۔ میں سن کے نا اتنی کوئی پریشان ہوئی، میں نے کہا اللہ پاک نے اتنا خوبصورت اس کو بنایا ہے۔ ابھی وہ تقریباً 4 سال کی ہے، 3 سال کی ہی بچی ہے، کہتی ہے گردے بھی گروتھ میں چھوٹے ہیں اور اوپر سے پتھری ہے گردوں میں۔ میں نے کہا ان سے پوچھا پین ہوتا ہے؟ کہتی ہے پہلے پین ہوتا تھا لیکن ابھی پین نہیں ہوتا میڈیسنز کی وجہ سے، کیونکہ ہم لگاتار میڈیسنز نا لے رہے ہیں۔ بس میں اس بچی کو ہی دیکھتی رہ گئی، میں نے دل میں اتنے کوئی خیالات، دماغ میں دل میں اتنی الجھنیں کہ اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی بچی کے اوپر اتنی تکلیف ہے، اور جتنے اس کے نا کڈنی نہیں ہیں، جتنے سائز میں اس کے گردے نہیں ہیں، اتنی اس سے زیادہ اس کی پتھریاں بھری ہوئی ہیں، پتہ نہیں وہ کتنی پین میں ہوگی۔ نیکسٹ پھر ہم لوگ جب میں ہسبینڈ کو دکھانے کے لیے گئی، وہاں پہ ایک ہسبینڈ کی ہی ایج کا کوئی پرسن تھے، ان کی نا رائٹ ٹانگ نا کٹی ہوئی تھی، مینز اس کے گھٹنے سے نیچے۔ اس کو دیکھ کے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہسبینڈ الحمدللہ ٹھیک ہے، یہ بھی تو انسان ہے جس کی ٹانگ نہیں ہے۔ وہاں پہ پھر اس کے بعد ایک بندے کو اسٹیچر پہ دیکھا، وہ بالکل موو بھی نہیں کر پا رہے تھے، ان کی بھی ایج نہیں تھی اتنی، اور وہ بالکل جتنا ٹائم ہم لوگ ادھر یعنی کہ ڈاکٹر کے ویٹ میں، مینز اپنے نمبر کے ویٹ میں بیٹھے رہے، اتنا ٹائم تک میں نے اس بندے کو موو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ یعنی کہ سیدھا ہی یعنی کہ لیٹا ہوا تھا۔ لیکن ماشاءاللہ اللہ پاک نا بہتر کرنے والے، اللہ پاک ہسبینڈ میرے آسرے سے، میرے سہارے سے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، بیٹھ بھی جاتے ہیں،
تھوڑا بہت نہ پاؤں بھی ہلا لیتے ہیں، لیکن جب ان کو میں نے دیکھا تو بے ساختہ خود سے شکر ادا خدا کا نہ نکل رہا تھا میرے منہ سے۔ نیکسٹ پھر جب ہم کینٹین میں گئے تو وہاں پہ ایک لیڈی بیٹھی ہوئی تھی، وہ بالکل اتنی خاموش تھی، ہسبینڈ کے پاس کوئی آ گیا تھا تو میں اٹھ کے نا دوسری سائڈ پہ جب گئی نا تو ان لیڈی سے میں باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا آپ بولتی کم ہے یا پھر نا مجھے ایسا روڈ لگ رہی ہیں آپ؟ کہتی ہیں نہیں میں بس ایسے ہی ہوں۔ جب میں نے ان سے باتیں کی میں نے کہا آپ کس کی میڈیسنس لینے کے لیے آئی ہیں؟ کہتی ہیں میں اپنی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہتی ہے میں ایک کینسر پیشنٹ ہوں اور میں کینسر سے ہی لڑتے ہوئے نا مجھے 3 سال ہو گئے ہیں۔ میری آنکھوں میں نا ایسے شرمندگی تھی، ایسے پانی تھا میری آنکھوں میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میری اووریز میں کینسر تھا اور میرا آپریٹ کر کے نا میری اووریز کو ریموو کر دیا گیا۔ میں اس کے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی شادی کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں۔ ان کی اووریز ریموو ہوئی ہیں تو ان کو مینس بیبیز کا اب کوئی چانس بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ خود یعنی کہ کینسر سے لڑتے ہوئے ان کے نیلز خراب ہوئے ہوئے تھے، ان کے سر کے بال جھڑے ہوئے تھے، اسکارف ڈالا ہوا تھا اور ان کے آئی بروز کی مینس پلکنگ کے اوپر بال اگنا سٹارٹ ہو رہے تھے، اور وہ بالکل اس طرح بیٹھی ہوئی تھی، ان کے آس پاس نہ ان کے فیس پہ کوئی ہنسی نہیں تھی۔ میں ان سے باتیں کرتی رہی، وہ میری باتوں کا جواب دیتی رہی۔ جب میں ان کے پاس سے آئی نا تو میرے مائنڈ سے یہ 3-4% نکلے ہی نہیں جن کو میں نے دیکھا اور جو ٹچ ہوئے ہیں نا دل پہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ وہی ان سب باتوں سے میں آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم خدا کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اولاد جو دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اولاد اللہ ہمیں دے تو اس کو نا ہمیں آزمائش سے بجائے اولاد کی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی آزمائش ڈالتا ہے نا تو اس آزمائش کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل ہر پریشانی سے بچائے، ہمیں نا اپنے دیے گئے امتحانات میں پورا اترنے کی توفیق دے۔ اور آج آپ نے اور میرے سمیت نا ہم کسی آزمائش سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میرا ٹاپک آج یہی تھا، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری تکلیف یہ سب سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ ہم لوگ جب باہر کسی کو دیکھتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہتر رکھا ہوا ہے۔ آج کا ٹاپک اگر کسی کو سمجھ آیا ہوا تو پلیز مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خدا کی رحمت سے خدا کی نعمت سے کبھی بھی پریشان اور مایوس مت ہوئیے گا، اور اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔